الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ نبی علیہ السلام نے امت کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ قرب قیامت یا پھر قیامت سے پہلے زمین کے اوپر کیا نقشہ ہوگا، کیا حالات ہوں گے، اور زمین کے اوپر ماحول کیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے یہ دنیا فتنوں کا شکار ہو جائے گی، اور فتنوں کے حوالے سے آپ نے مختلف الفاظ اور مثالیں بیان کی۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ قرب قیامت جو فتنے آئیں گے وہ موسلا دار بارش کی طرح ہوں گی، کہ جب موسلا دار بارش ہوتی ہے تو کوئی ان بارش کے قطرات کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ جب موسلا دار بارش ہوتی تو کیا کوئی گھر، کوئی مکان اس موسلا دار بارش سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اتنے فتنے ہوں گے کہ ہر گھر میں فتنہ، کہ فتنوں کو گننا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں۔ کہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فتنے تیز آندھی کی طرح ہیں۔ جب آندھی تیز چلتی ہے، ہوائیں تیز چلتی، کو ذرہ بھی کسی کے ہاتھ میں آتا ہے؟ نہیں۔ اور بھی بہت سارے الفاظ فتنوں کے حوالے سے آپ نے استعمال کیے۔ انہی فتنوں میں سے ایک بدترین فتنہ جو قرب قیامت اس طرح عام ہوگا، ہر گھر میں گھس جائے گا، ہر محلے میں گھس جائے گا، اور جس سے بچنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا، وہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا یستحلون الحرا والحریر والخمر والمعازف۔ وہ ہے موسیقی، گانا بجانا، آلات موسیقی، ناچ، ڈانس، اچھلنا کودنا۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس دور کے اندر، ہمارے اس زمانے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو موسیقی کو، گانے بجانے کو، ناچ گانے کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے، بلکہ ایسے بھی افراد آپ کو ملیں گے کہ جو گانا بجانا، موسیقی اور آلات موسیقی کو گناہ سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو روح کی غذا تک قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے یہ الفاظ سنا ہوگا نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو چلے ہم ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کرتے، سیرت کا مطالعہ کرتے، اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو اکٹھا کر کے قرآن سے پوچھتے، آپ کی سیرت سے پوچھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پوچھتے ہیں کہ اس موسیقی کا، اس گانے بجانے کا، آلات موسیقی کا، اور اس کے ساتھ اس ناچ گانے کی کیا حیثیت ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات ایسے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشاروں میں، کنایوں میں
اس گانے بجانے کا، اس موسیقی کا زبردست قسم کا رد کیا، لیکن قرآن مجید کے 3 مقام ایسے، 3 آیات ایسی کہ ان 3 آیات اور 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے گانے بجانے اور موسیقی کا اتنے شدید الفاظ میں رد کیا ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، تقوی موجود ہے، ان 3 مقامات کے مطالعے کے بعد وہ قطعاً کبھی بھی موسیقی اور گانے بجانے کو جائز قرار سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو قرآن مجید کا پہلا مقام، پارہ ہے 15واں، سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل، اور اس سورت کو سورت اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اسراء اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں معراج کا ذکر ہے، اسراء کا ذکر۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اسی سورہ مبارکہ کو سورت بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت تخلیق آدم کا ذکر کرتے، تخلیق آدم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ مالک کہتے ہیں کہ میں نے آدم کو پیدا کی، تخلیق آدم کے فوراً بعد میں نے ملائکہ سے، فرشتوں سے کہا اسجدوا، کرو سجدہ، فسجدوا، سب سجدے میں گر گئے، ایک نہ گرا، ایک نہ گرا۔ دوسرے مقام پہ ہے اس نے کہا آبا واستکبر، وہ نہ گرنے والا ابلیس شیطان تھا، اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نہیں جھک سکتا، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، میں اس کے سامنے سر جھکاؤں یہ ممکن نہیں۔ اس کا یہ لفظ، اس کا یہ جملہ، اس کی یہ بات کبر کی بنیاد پہ تھی، تکبر کی بنیاد پہ تھی، غرور کی بنیاد پہ تھی۔ مالک نے فوراً سے پہلے کہا اخرج، نکل جا میری بارگاہ سے، انکا رجیم، تو راندہ درگاہ ہے، تو مردود ہے، تو ملعون ہے، تو لعین ہے، قیامت کے قائم ہونے تک، قیامت کی صبح تک کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی ساعت ایسی نہیں، کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جس کے اندر تیرے اوپر لانتے پھٹکارے نہ ہوتے۔ اللہ نے اس کو نکالا، اب قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اسی ابلیس کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو اس نے قسمیں اٹھائیں، اور قسمیں اٹھا اٹھا کے چند باتیں کی۔ اس نے کہا اللہ، یہ جو آدم ہے، آپ نے اس آدم کی وجہ سے مجھ سے میری عزت چھین لی، میرا مقام چھین لیا، میرا مرتبہ چھین لیا، میری عظمت چھین لی۔ اس آدم کی وجہ سے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، راندہ درگاہ قرار دے دیا۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک مجھ کو بھی مہلت دیں، اب میں کیا کروں گا؟ اس آدم اور اس کی اولاد اور ذریت کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے حملے کروں گا، اخلاق بگاڑوں گا، عادات بگاڑوں گا، عقیدہ بگاڑوں گا۔ میں اس آدم اور اس کی اولاد کو بگاڑ کر ان کو بھی جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اب اللہ نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب سنیے، وہ جواب سنیے۔ مالک کہتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے ابلیس جا قیامت کی صبح تک تجھ کو مہلت۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، میرے بندوں میں سے جس پر تیرا وار چلے، جس پر تیرا وار کار بند ہو، جو تیری زد میں آئے، جا
جس کو تو پھسلا سکتا ہے، پھسلا بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اپنی آواز۔ یہ قرآن کے الفاظ، بصوتک۔ سمجھدار لوگ ہیں، صوت عربی میں آواز کو کہتے ہیں۔ صوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اپنی آواز سے گمراہ کر لیں۔ بزرگ بیٹھے ہیں، دانا لوگ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، آج تک کبھی کسی نے ڈائریکٹ براہ راست شیطان کی آواز سنی؟ آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، شیطان آپ کو کہتا ہو نہ پڑھ، سنیے کبھی آواز؟ آپ نے ارادہ کیا ہے چلے روزہ رکھتے ہیں، شیطان آپ کو کہتا ہے کہ نہ سن، کبھی سنیے آواز؟ آپ کسی بازار میں گلی میں جا رہے ہیں، اچانک کوئی آواز گونجتی ہے دائیں بائیں اوپر یا فضا میں، تو سب لوگ کہیں کہ یہ شیطان بول رہا ہے۔ کبھی کسی نے ڈائریکٹ شیطان کی آواز سنی؟ مالی کہتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جا جس پر تیرا وار چلتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ گمراہ کر لے۔ یہ شیطان کی آواز کیا ہے جی؟ جس سے وہ انسان کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا، شارحین نے لکھا، قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے لکھا کہ صوت کے بڑے بڑے معانی میں سے ایک بڑا معنی بصوتک، شیطان کی آواز، هو الغناء، وہ گانا بجانا اور موسیقی، جس سے وہ انسان کے جذبات بھڑکاتا ہے، اخلاق بگاڑتا ہے، سوچ تبدیل کرتا ہے، گناہ کے اوپر کھڑا کرتا ہے، گناہ کے اوپر ابھارتا ہے، سوچ بدلتی ہے، فکر بدلتی ہے، جذبات بھڑکتے ہیں، گناہ کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ کہا جا اپنی آواز کے ساتھ جس پہ تیرا وار کار بند ہو اس کو گمراہ کر لے۔ قرآن مجید، قرآن مجید، قرآن مجید جس چیز کو شیطان کی آواز کہے، ابلیس کی آواز کہے، مجھ کو بتلائیے اس کے نجس، حرام، ناجائز، گندے، پلیت ہونے کے لیے میرے خیال میں کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ایک ہی دلیل کافی ہے، ایک ہی دلیل کافی ہے۔ یہ پہلا مقام، کتنے ننگے الفاظ ہیں، تو یہ شیطان کی آواز ہے۔ اچھا، یہاں اللہ نے آگے ایک اور بڑی پیاری بات کہی، ساتھ ہی اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ یہ بھی یاد رکھ، جو میرے خالص ہوں گے نا، جو صرف اپنے رب کے ہوں گے، تو جتنے مرضی کوششیں جتن کر، آگے سے آ، پیچھے سے آ، دائیں سے آ، بائیں سے آ، ان پہ تو حملہ نہیں کر سکے گا، ان پہ تیرا دار نہیں چلے گا۔ اور بڑے بڑی تاریخ میں گزرے وہ جن کا اس امت کے اندر دوسرا نمبر ہے، سب جانتے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فضائل کے تو انبار ہیں، لیکن ایک فضیلت ان کی پتہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر تو وہ ہے کہ تو جس راستے پہ چلتا ہے، جس چوراہے پہ چلتا ہے، جس گلی پہ چلتا ہے،